امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں ایک عالم کہنے لگا، میں نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں تم سے کیا پوچھوں، کیونکہ میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اس عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، جتنی کتابیں علم کی میں نے پڑھی ہیں، لکھی ہیں، اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہو، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں کس گناہ کی کیا سزا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ اے عالم سن، جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بدسلوکی ہے، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم کرنا ہے، جس گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے وہ زنا کرنا ہے، جس گناہ پر انسان کے اعمال کھل جاتے ہیں وہ نشہ کرنا ہے، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ قتل کرنا ہے، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہے وہ تکبر کرنا ہے، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی کھانا ہے، اور جس گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یاد رکھنا، بعض مرتبہ انسان کے مسائل اور پریشانی کا سبب اسی کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں۔ اے عالم بتا، سابقہ قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوئے؟ وہ کیا وجہ تھی جس نے سردار ملائکہ ابلیس کو راندہ درگاہ الہی کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا باطن خراب ہو گیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ہوائے سرد و تیز کو قوم عاد پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر دیکھ دیکھ کے مارے گئے؟ وہ کیا شے تھی جس سے قوم سمود پر چیخ کا عذاب آیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی وجہ تھی جس کے باعث قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے باعث قوم شعیب علیہ السلام پر آگ برسائی گئی؟ وہ کون سی شے تھی جس کے باعث قوم فرعون دریا میں غرق کر دی گئی؟ وہ کیا شے تھی جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھسایا گیا؟ وہ کون سی وجہ تھی جس کے باعث بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا؟ وہ عالم حیران ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، وہ فقط خدا کی نافرمانیاں اور گناہ تھے جن کے قصے قرآن میں جا بجا ذکر ہوئے ہیں، اور پھر نہایت مختصر الفاظ میں اس کی وجہ بھی بیان ہوئی کہ خدا نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی کہنے لگا، اے علی، میں بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو۔ اے علی، یہ بتائیے، اس کائنات میں وہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ نے اس زمین پہ پتھر کو سخت ترین چیز پیدا کیا، لیکن پتھر سے بھی زیادہ لوہے کو پیدا کیا کہ جو پتھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسی طرح لوہے سے زیادہ سخت
آگ کو پیدا کیا کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت پانی کو پیدا کیا کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ سخت بادل کو پیدا کیا کہ جو پانی کو بھی اڑا دیتا ہے، بادل سے زیادہ سخت ہوا کو پیدا کیا کہ جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت ہوا کے فرشتے کو پیدا کیا کہ جو ہوا کو بھی اڑا دیتا ہے، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت کو پیدا کیا کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی مار دیتا ہے، ملک الموت سے بھی زیادہ سخت موت کو پیدا کیا کہ جو ملک الموت کو بھی مار دیتی ہے، اور موت سے بھی زیادہ سخت اللہ کا لفظ کن ہے، تو اس کن کو پھر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی اللہ کے نبی شیث علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ لوگ آپ کے لیے دور دور سے مختلف تحفے لاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی شیث علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید ہمیں تحفے ملنا ختم ہو جائیں گے، تو بس اسی وجہ سے شیث علیہ السلام کے گھر والوں نے تحفے حاصل کرنے کے لیے مٹی کا ایک بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی شیث علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ کے نبی کی یاد کے لیے ہم نے یہ ایک بت بنایا ہے تاکہ ہم اس بت کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کے نبی کو یاد رکھ سکے۔ تو بس اسی طرح جب اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیث علیہ السلام کے گھر والے تو خود اپنے گھر میں ہی شیث علیہ السلام کا بت بنا رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے نبی شیث علیہ السلام کا بت بنانا شروع کر دیا، اور اسی طرح شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کی آنے والی اگلی نسلوں کے دلوں میں بھی کفر ڈالنے لگا، اور اسی کفر کی وجہ سے ہی اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اصحاب کہف کے علاوہ اس زمین پہ مرنے کے بعد کیا کسی اور کو بھی دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیسے کیا گیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اصحاب کہف کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پہ بلوایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گویا ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دو بدو گفتگو کا شرف تو بخشا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں پائیں گے، ہاں ایک کام کیجئے، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک پہاڑ نما چٹان پر اللہ نے تجلی فرمائی، لمحوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اسی دہشت کی وجہ سے آپ کی قوم کے 70 لوگ مارے گئے اور اللہ کے نبی خود بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی
تو پھر اللہ نے آپ کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کر دیا، تو بس وہ یہی لوگ تھے کہ جنہیں اصحاب کہف کے علاوہ بھی اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فرشتے کو سمندر کے پانی میں مقرر کیا ہے، اور اس فرشتے کا نام رومان ہے۔ جب یہ فرشتہ پانی میں اپنے قدم رکھتا ہے تو سمندر میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے ہی سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری کس نے شروع کی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کی۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ حضرت آدم، بی بی حوا، حضرت ابراہیم کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی کے علاوہ بھی کیا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جسے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مخلوق ایک چمگادڑ تھا، اور اس چمگادڑ کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنایا تھا، اور مٹی سے بنانے کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اس میں ایک پھونک مار کر اسے زندہ کر دیا۔ یہ وہ چمگادڑ تھا جسے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ حضرت آدم کے ساتھ اس زمین پہ جنت سے ایک پرندہ بھی آیا تھا، اس پرندے کا نام کیا تھا اور وہ کیوں آیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پرندہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اس زمین پہ آیا تھا تو اس پرندے کا نام لٹورا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے تو اس وقت پانی کو زمین پہ تلاش کرنا بہت مشکل تھا، تو بس یہ پرندہ اس زمین پہ اڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پانی کے مختلف مقامات کے بارے میں بتاتا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی کے اس مقام پہ پہنچ کر پانی کو پی سکے۔ تو بس یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی کی تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اللہ کے وہ ایسے کون سے نبی تھے کہ جن کے دو نام تھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے وہ نبی جن کے دو نام تھے تو ان نبیوں میں سب سے پہلے حضرت یوسف بن نوح علیہ السلام ہے، انہیں حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، انہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے، انہیں حضرت طالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں حضرت مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہیں اللہ کے عرش پہ احمد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔